ہیں، یہ اپنے چہرے سجدوں سے سجاتے ہیں، یہ قرآن کو سینوں سے لگاتے ہیں۔ فرمایا یہ جو ہے نا میرے محبوب کے غلام، یہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، شدید محبت۔ رب سے محبت ہو جائے تو سجدہ کرنے کا مزہ آتا ہے، قرآن شریف پڑھنے کا ذائقہ آتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، جو حضور کی، پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ رسول کی ذاتیں دو ہیں، محبت ایک ہی ہے، ذاتیں دو ہیں، بات ایک ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن ہی نہیں بن سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو۔ اللہ سے بھی پیار کریں تو ٹوٹ کر، اور نبی کریم سے بھی محبت کریں تو ٹوٹ۔ پھر اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے محبت کریں۔ ہمارے ہاں نا آہستہ آہستہ نفرت کو فروغ دیا جانے لگا ہے، نفرت کا فروغ۔ ایک تو کافر ہے، منافق ہے، وہ تو اسلام کو پیش کر رہا ہے کہ یہ آپس میں نفرت کرتے ہیں، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ ہمارے اندر یہ ماحول بن گیا ہے۔ ایک تو باہر سے جو لوگ تھے وہ زیادتی کر رہے تھے، اندر سے یہ ماحول بن گیا ہے کہ آپ کھول لیں کوئی چینل، لڑائی ہی لڑائی ہے، فساد ہی فساد ہے، بحث ہی بحث ہے۔ یہ مولانا اس مولانا کا جواب دے رہے ہیں، وہ مولانا اس مولانا کا جواب دے رہے ہیں۔ ہم نے چیزوں کو الجھایا، اتنا الجھایا، اتنا الجھایا، کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ یار لوگ کدھر جائیں گے بیچارے۔ حق کی بات کرنا ٹھیک ہے، جو اہل حق ہیں وہ احقاق حق کر رہے ہیں، میں منع نہیں کر رہا، لیکن آپ چیزوں کو اگر اتنا الجھا دیں گے، اہل حق بھی اگر الجھ جائیں گے، اگر وہ بھی اتنا الجھ جائیں گے، اتنی آزمائش ہو جائے گی، تو دین کا جو محبت کا پیغام تھا وہ کیسے آگے جائے گا؟ کوئی معاذ اللہ صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت کے بارے میں بات کرتا ہے، کوئی اہل بیت کی محبت کے پیچھے چھپ کے صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ہماری محبتوں کی بنیاد مدینے والے رسول ہیں۔ ہم نے حضور سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے پیار کرنا ہے، ہر شے سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی میری وجہ سے کی، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا میری وجہ سے رکھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ میری اولاد ہے۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ آپ ذرا اس محبت کا فروغ دیکھیں کہاں تک جاتی ہے۔ فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما، اور مالک جو ان سے محبت کرے نا تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ محبت کو فروغ دیں، محبت کی بات کریں، پیار کو لے کے چلیں۔ میں نا کبھی کبھی کڑتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ ہم نے نا اپنے ملک میں فضا پیدا کر لی ہے، یہ بندہ بھی غلط ہے، وہ بندہ بھی غلط ہے۔ میرے آنے والی نسلیں یہ سمجھنے لگی ہیں کہ شاید ہم چوروں کے ملک میں پیدا ہو گئے، شاید یہاں ڈاکو بستے ہیں، شاید یہاں راہزن ہیں۔ اور میڈیا کے دوستو، ایک غلط خبر آتی ہے تو اسے اتنا عروج دیتے ہو، اتنا فروغ دیتے ہو، اتنا آگے لے کے جاتے ہو، اور جو روز اذانیں پڑھی جاتی ہیں اس کو فروغ کیوں نہیں دیتے؟ جو روز مسجدوں میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس کو فروغ کیوں نہیں دیتے؟ جو رمضان میں ہر مسجد میں قرآن ختم ہوتا ہے اسے فروغ کیوں نہیں دیتے؟ جو افطاری کے لیے لوگ سڑکوں پہ منتیں کر رہے ہیں، روزہ میرے ساتھ کھول لو، میرے گھر میں افطار کرو، اسے فروغ کیوں نہیں دیتے؟ یہ جو بھائی بھائی کے کام آ رہے ہیں اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ نفرت کو فروغ دیا۔ آنے والی نسل سمجھنے لگی کہ چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں کے بیچ بستے ہیں، یہ وطن شاید چوروں کا ہے، ڈاکوؤں کا ہے۔ نا، یہ تو درویشوں کا وطن ہے، یہ تو فقیروں کا وطن ہے، یہ تو اللہ والوں کا وطن ہے۔ اور بھائی اس وطن میں تو وہ لوگ بستے ہیں کہ بات کسی کی بیٹی کی ہو رہی ہوتی ہے، رو میرا باپ پڑتا ہے، دکھ کسی کی بیٹی کو پہنچتا ہے، نیند میری ماں کو نہیں آتی۔ یہ تو وہ وطن ہے جو دکھ بانٹتا ہے۔ یہ تو کوئی ایک آدمی آ کے رو دیتا ہے کہ میں تکلیف میں ہوں، اور وہ ٹی وی پہ رو دیتا ہے، ٹی وی پہ رو دیتا ہے کہ میرے گھر میں فاقہ ہے، میں نے کئی دن سے روٹی نہیں کھائی۔ تو لوگ گھروں میں بیٹھے رو دیتے ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھ لیں،
دوستو یہ تو بڑے نرم لوگ، بڑے پیار والے. آپ نے ڈاکوؤں کو ضرور دیکھنا ہے، آپ نے دھوکے باز لوگوں کو ضرور دیکھنا ہے. میں آپ کو سینکڑوں لوگ دکھاتا ہوں، سینکڑوں لوگ، بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، 2 4 5 نہیں، سینکڑوں لوگ انہوں نے پردیس جا کے محنت کی، کمائیاں کی، لیکن اپنے دیش میں مسجد بنائی تو لوگوں کو کہا کہ علامہ صاحب، قاری صاحب، پیر صاحب، میں پیسے سارے دوں گا پر میرا نام نہ لینا. میں نے کہا میں سینکڑوں لوگ دکھاتا ہوں، سینکڑوں لوگ محنت کی، جدوجہد کی، کوشش کی. یہ اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں میری طرح کے وہ لوگ جو پیر صاحب، صوفی صاحب، علامہ صاحب ہوتے ہیں، لیکن میں سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جو محفل کا اشتہار اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہیں، محفل والے دن جھاڑو بھی دیتے ہیں، لوگوں کو پیغام بھی دیتے ہیں. ان کا اشتہار پہ بھی نام کوئی نہیں، نقیب نے بھی نام نہیں لیا، وہ اسٹیج پہ بھی نہیں بیٹھے. لیکن جب محفل سج جاتی ہے، جب دنیا آ جاتی ہے، جب رسول پاک کا ذکر عروج پکڑتا ہے تو وہ دور کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کتنی اچھی ہو گئی ہے میری محفل، کتنی اچھی ہو گئی ہے میری محفل. نہ کسی پیر نے نام لیا، نہ کسی مولوی نے لیا، نہ کسی نقیب نے لیا، نہ کسی نعت خواہ نے لیا، پر او میرے نبی کی محفلیں سجانے والوں، تمہارا نام کسی نے نہیں لیا، تمہاری فوٹو نہیں آئی، تمہارا اشتہار پہ نمبر نہیں لکھا گیا، پر جس رسول کے لیے تم نے یہ کام کیا اس نبی کو سارا ہی پتا ہے. وہ حبیب جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہ یہ وہ میرا دیوانہ ہے جو لوگوں کو دعوتیں دیتے، آؤ میں نے رسول پاک کی محفل سجانی، آؤ آؤ. آپ یقین کریں لوگ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں حضرت جی ٹائم دے دیں، دل کرتا ہے ذکر سرکار سجایا جائے. میرے بھائی یاد رکھو، فروغ محبت کی بات کرو، پیغام محبت کی بات کرو، محبت کی بولی بولو، محبت کا تذکرہ کرو، لوگوں کی اچھائیوں کا ذکر کرو، خوبیوں کا بیان کرو. چھوڑو چھوڑو نفرتیں، چھوڑو چھوڑو عداوتیں، آؤ واپس لوٹ آئیں. بخاری مسلم پڑھو. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنا ایک بھائی اپنے گھر سے چلا تھا اپنے دوسرے بھائی کو ملنے. ایک تو ہے صحابی کا پیار، ایک تو ہے اہل بیت کا پیار، ایک اللہ کے ولی کا پیار. اپنے گھر سے چلا تھا وہ اپنے ایک بھائی سے ملنے. بخاری مسلم ہے. حضور فرماتے ہیں کہ رستے میں اسے فرشتہ ملا انسانی شکل میں. لوگ تو روز سفر کرتے ہیں پر فرشتے نہیں آتے، اللہ نے فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں. کدھر جا رہے ہو میاں؟ کہنے لگا اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. کہا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو کیوں ملنے جا رہے ہو؟ سننا ہو یارو، یہ میری بات نہیں، یہ مدینے والے رسول کی زبان اطہر سے نکلا ہے. فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں جا رہا ہوں بھائی سے ملنے. کوئی احسان ہے؟ کوئی نہیں. کوئی لین دین کا معاملہ؟ کوئی نہیں. کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کیوں؟ وہ کہنے لگا اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. میں رب کا بندہ سمجھ کے، اللہ کا بندہ سمجھ کے میں کہتا ہوں او پیران عظام، تم نے اگر دھوکے کی پگڑیاں باندھی اور تم نے اگر فراڈ کے جبے پہنے، تم نے اگر جھوٹ کے پلندے باندھے تو وہ تمہارا معاملہ ہے، لیکن جو تمہیں رب کا بندہ سمجھ کے ملنے آئے گا وہ اجر حاصل کر لے گا، وہ اللہ کی بارگاہ سے نواز دیا جائے گا. وہ تو اللہ کا بندہ سمجھ کے آیا نا، اسے تو نہیں پتا جبے کے نیچے کیا ہے، اسے نہیں پتا بڑی پگڑی کے نیچے کیا ہے. مدینے والے محبوب فرمانے لگے وہ فرشتہ آیا اور آ کر کے اس سے کہنے لگا اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں. کہنے لگا سنو پھر میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے. اور رب فرماتے ہیں جس طرح تم دونوں میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو نا، اللہ تم دونوں سے محبت فرماتا ہے. اللہ تم دونوں سے محبت، تھوڑا تھوڑا فروغ محبت، تھوڑا تھوڑا پیار. بیٹے سے بھی پیار، بیٹی سے بھی، بھائی سے بھی پیار. بھائی بھی پیارے ہوتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں. یہ بھائی بھائیاں دیاں باواں ہوندے، کبھی سگے بھائی سے بھی پیار، کبھی کسی دوست سے بھی پیار. اماں کے پیروں تلے بھی جنت ہے لیکن باپ بھی جوانی لٹا دیتا ہے. ابا سے بھی پیار، کبھی کبھی اس کو بھی کہنا کہ میرا دل کرتا ہے میں تیرے پیر دباؤں، آج دل کرتا ہے زیتون کے تیل کے ساتھ تیرے سر کی مالش کروں. ان سے بھی تھوڑا فروغ محبت، تھوڑا پیار. کبھی ویسے ہی چل نکلنا، ویسے ہی، اور کہنا کہ آج میں نا مدینے والے رسول کی امت کی نوکری کرنے نکلا ہوں. پیار بن. اور پھر جب پیار آئے نا نبی پاک کا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم سنی بھی نا تھوڑے تھوڑے خشک ہوتے جا رہے ہیں.
नात पढ़ने वालों का ज़ौक़ अगर ख़राब हुआ है तो नाराज़ ना होना सुनने वालों का भी हो गया। अब नात हम जायके से सुनते ही नहीं, हमारा वो रंग ही नहीं, वो कैफियत ही नहीं, नात के साथ हमारी वो दिलचस्पी नहीं। हम भी चाहते हैं मुझे मोटा मोटा मसला सुनाओ और यारो मेरे नबी की शानें सुना करो, हुजूर के मिराज की बात भी सुना करो, मिलाद की बात भी सुना करो। और जब कोई मदीने वाले महबूब का गुलाम हुजूर के हुस्न का जिक्र करे तो फिर भी ताज़े होके सुना करो। जब मोजज़ात बयान हो तो शौक से सुना करो। अपने बच्चों को बताया करो कि हमें शान वाला रसूल अल्लाह ने दिया है। नबी पाक के हुस्न का, जमाल का, अखलाक का, किरदार का, हंसने का, बोलने का, बात करने का, बांटने का, सखावत का, अता का, करम का, जमाल का, फैज का, गुलामों से प्यार करने का, किसी को नवाजने का। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का ये तज़किरा याद करो, ये लोगों को सुनाया करो, लोगों को बताया करो कि जब वो आमना की गोद में थे तो फिर भी बड़े प्यारे थे, जब हलीमा के वेड़े में थे फिर भी बड़े प्यारे थे, जब वो मिराज पे गए तो फिर भी बड़ी शान थी, जब सैयदा खदीजतुल कुबरा के बिस्तरे नूर पे थे फिर भी बड़ी शान वाले थे। लोगों को बताया करो कि मदीने वाले रसूल जब सैयदा आयशा से बातें करते थे करम तब भी बड़ा था, और जब हुजूर गारे सौर में थे शान तब भी बड़ी थी, जब बदर में आए तो दलेर तब भी बड़े थे, जब ओहद में आए तो दरगुजर तब भी बड़ा था। और लोगों को बताया करो कि हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़कर काली कमली वो आ जाएंगे और फिर सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। ओढ़कर काली कमली वो आ जाएंगे। और आला हज़रत फरमाते हैं, देखो आला हज़रत क्या कहते हैं, फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, काश महशर में जब उनकी आमद हो, कहते हैं मेरा दिल करता है सब ने हाथ बांधे हुए, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। हजरत अबू खुजामा ये वो वाहिद सहाबी है जो गवाही एक दे तो दो लिखी जाती है। हजरत अबू खुजामा कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना घोड़ा खरीदा एक यहूदी से। जरा मोहब्बत की बात देखो, हुजूर थे या वो यहूदी था, सियासता में हदीस है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर चले गए, फरमाया पैसे ला के देता हूं। पीछे से यहूदियों ने कहा तूने सस्ता बेच दिया है। नबी पाक पैसे लेकर के आए तो हुजूर ने कहा पैसे रखो घोड़ा दो। कहने लगा कौन सा घोड़ा, कैसा घोड़ा, मैंने तो बेचा नहीं। की आखी दे जेड़ा मर जाए या मुकर जाए ओदा कोई हल। उसने कहा कौन सा घोड़ा, हुजूर ने फरमाया घोड़ा तूने बेचा मैंने खरीदा, पैसे रख। कहने लगा कोई गवाह है तो दे, एक बंदा भी कह दे। अब गवाही कौन दे, वहां तो था ही कोई नहीं। रश लग गया, अपने बेगाने सब जमा हो गए। हजरत अबू खुज़ैमा पीछे खड़े थे, दोनों हाथ ऊंचे कर दिए, कहने लगे सोने मैं गवाही देता हूं, मैं देता हूं ना गवाही, मैं देता हूं गवाही। जब बात कर दी तो यहूदी की बात पूरी हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैसे दिए, घोड़ा लिया, सब लोग चले गए। चूंकि उसने कहा था एक बंदा कह दे तो दे देता हूं। हुजूर ने सैयदना बिलाल हबशी से कहा घोड़ा लेगा घर। और शारहीन ने लिखा है, शारहीन ने, कि नबी पाक ना लोग चले गए तो हुजूर ने ना हजरत खुज़ैमा के यूं गले में हाथ डाला और हुजूर साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ, और मुस्कुरा के फरमाने लगे यार तूने तो देखा ही नहीं था। गवाही कैसे दे दी, तू तो था ही नहीं। गवाही ना इल्मा विच फसा सानू, तू यार दी गल सुना सानू। उत्थे इल्म दा सिक्का नहीं चलदा जिथे इश्क हुरां दा डेरा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू खुज़ैमा तू तो था ही नहीं, तो गवाही कैसे दे दी। चलते चलते कहा जनाब अबू खुज़ैमा ठहर गए, हुजूर भी रुक गए, गौर से सरकार का चेहरा देखा, अर्ज करने लगे सोनिया क्या कहा, मैं वहां था नहीं, मैंने देखा नहीं तो गवाही दे दी। क्या जुमला है, क्या शान है, क्या ईमान है, क्या कुव्वत है। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मैंने तो रब भी नहीं देखा, मैंने को देखा है, तूने कहा वो है तो मैंने कहा है, तूने कहा मालिक है तो मैंने कहा वो मालिक है, तूने कहा खालिक है तो मैंने कहा वो खालिक है, तूने कहा उसने तुझे पैदा किया है तो मैंने कहा ठीक हो गया, तूने कहा सजदा कर तो मैंने किया, तूने कहा उसका जिक्र कर तो मैंने किया, तूने कहा ये उसकी किताब है पढ़ तो मैंने पढ़ी। तो जब तेरे कहने पे मैं इतनी बड़ी शय मान गया हूं तो घोड़ा तो चीज ही कोई नहीं, इतनी बड़ी शय जो मान गया हूं तो घोड़ा पीछे रह गया।
سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ آپ ذرا ماننے کا رنگ دیکھیں، آپ ذرا غلاموں کے ماننے کا آپ ذرا انداز تو دیکھیں نا غلاموں کے ماننے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے سونے میں نے کوئی رب دیکھا ہے؟ آپ نے کہا ہے تو میں نے کہا اتنی بڑی شے مان۔ اب حضور نے کیا کہا؟ ایسے نہیں کہتے، یہ نہیں فرمایا، اس طرح نہیں کرتے، یہ نہیں فرمایا۔ نبی پاک نے نا بازو پکڑا۔ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا، وہ کبھی جیت جاتا تھا نا ہمارا کھلاڑی تو اس کا بازو پکڑ کے اونچا کرتے تھے، تو نبی پاک نے حضرت ابو خزیمہ کا بازو پکڑ کے اونچا کیا۔ میں سنو میرے یارو، جہاں گواہی کی ضرورت پڑے 2 بندے چاہیے، پر جہاں میرا ابو خزیمہ آ جائے نا، ایک کی گواہی 2 کے برابر، ایک کی گواہی 2 کے برابر۔ میرے بھائی محبوب کی محبت کوئی معمولی بات ہے؟ رسول پاک کا پیار آپ اس کو ہلکی بات جانتے ہیں؟ سنو، یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں میں نے اتنے سال لگائے غلامی میں۔ حضرت صہیب ابن سنان، حضرت صہیب ابن سنان رومی مکے سے نکلے مدینے جانے کے لیے، ابو جہل نے روک لیا، کہنے لگے نہیں جانے دیں گے۔ آپ فرمانے لگے کہ سودا کرتے ہو میرے ساتھ؟ نے کہا وہ کیا؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے نا میں بڑا مالدار آدمی ہوں۔ نے کہا جی ہاں۔ فرمانے لگے مدینے میں نے جانا ہے، میں نے ٹھان لے لی، گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے، اور موقوف طور پر ہی نہیں جلوائے دید کچھ، ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے۔ بس ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے۔ تو آپ فرمانے لگے میں نے مدینے تو جانا ہے، اگر روکو گے تو میں پھر تلوار نکالوں گا، ٹوٹ گئی تو تیر نکالوں گا، ختم ہو گئے تو نیزہ چلاؤں گا، مدینے میں جا کے رہوں گا۔ جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے تو جنوں ویکھ کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک ہی تے شہر مدینہ ہے، پر میں جانا میں نے ضرور ہے، یہ پاک ہے، سودا کر لو۔ تو ابو جہل کہنے لگا جی کیا سودا؟ آپ فرمانے لگے تو پتہ ہے نا میرے پاس بڑا مال ہے، پتہ ہے نا میرے پاس بڑا کچھ ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ فرمانے لگے سارا لے لو۔ ابو جہل کہنے لگا یعنی سارا؟ آپ نے فرمایا سارا، جیبیں خالی کر دی، جیبیں خالی کر دی، ہر چیز اتار کے دے دی، گھوڑے پہ جو کجاوا تھا نا وہ بھی اتار کے دے دیا۔ حضرت صہیب ابن سنان کہتے ہیں میں سارا کچھ دے کے نا، سارا کچھ دے کے مدینے پہنچا۔ رسول کریم کی زیارت ہوئی، جو لفظ نبی پاک نے کہے وہ بڑے انوکھے ہیں۔ فرمایا صہیب تو نے جو تجارت کی ہے نا، تو نے مال دے کے رب رسول کو راضی کر لیا ہے، تجارت لفظ بڑے قابل غور ہیں۔ حضور فرمانے لگے تو نے جو تجارت کی ہے نا، مال دے کے اللہ رسول کو راضی کر لیا ہے۔ فرمایا تجارت تو نے کی ہے پر کوئی مہنگا سودا نہیں کیا، اور تو نے تو سستے میں خرید لی عرش ہے، تو نے کوئی مہنگا سودا۔ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے، حضرت امیر خسرو۔ تو بابا صاحب کے جوتے آپ نے اپنے ایک شخص کو دیے تحفے میں، خواجہ نظام الدین صاحب نے جوتے تحفے میں دیے۔ تو وہ آدمی جوتے لے کے جا رہا تھا، رستے میں حضرت امیر خسرو بھی آ رہے تھے، تو فرمانے لگے مجھے میرے مرشد کی خوشبو آ رہی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بندے تک پہنچ گئے، کہنے لگے تو خواجہ نظام کے پاس سے ہو کے آیا؟ اس نے کہا ہاں۔ جو کسی دا عاشق ہوئے نا وہ گل اسے دی کردا ہے، 100 مکر بہانے کر کے وہ دی وہاں سے آیا۔ اس نے کہا ہاں۔ کہنے لگے خواجہ صاحب نے تحفہ بھی دیا ہے، کہنے لگے جوتے دیے اپنے، اور وہ لے کے آنے والا کہہ رہا تھا کچھ بھی نہیں ملا، ایک جوڑا جوتوں کا ہے نا۔ حضرت امیر خسرو کے پاس 2 لاکھ دینار تھے۔ کہنے لگے سنگیا اگر میں 2 لاکھ دینار دے دوں تو جوتے دے دو گے؟ کہنے لگا بابا جا مذاق نہ کر۔ آپ نے فرمایا تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں، تو دور کھڑا ہے، تجھے میں کیا بتاؤں، اس طرح کر لے لے 2 لاکھ جوتے دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے دو۔ آپ نے 2 لاکھ دیے اور جوتے لے لیے۔ حضرت امیر خسرو نے ایک جوتا یہاں رکھا، ایک یہاں رکھا، اور اوپر پگڑی باندھ لی، اور آ کے نا خواجہ نظام الدین صاحب کی محفل میں بیٹھے۔ فرماتے میرے دل میں کوئی ہلکا سا خیال تھا کہ 2 لاکھ کے مرشد کے جوتے خریدیں، پیار بڑا زیادہ تھا۔ حضرت نظام الدین تقریر کرتے کرتے نا منہ کیا ان کی طرف، پنجابی میں جملہ کہا، میں بھی پنجابی میں ہی کہتا ہوں،
पंजाबी में ख्वाजा मीर खुसरो की तरफ मुंह करके फरमान लगे, खुसरो तेरा तो मेरा प्यार बड़ा है पर तू मेरी जुती का कोई मोल नहीं पाया। और बस 2 लाख मेरी जुती का तो कोई मोल है, इतना प्यार इतना प्रेम और सिर्फ 2 लाख। हजरत अमीर खुसरो रो पड़े, कहने लगे सोनिया हूं भी तो मैं कंगाल सा बंदा ना, शह भी तो कोई नहीं ना, पल्ले भी तो 2 लाख ही था ना, कुछ शह होती तो मैं रेट भी लगाता। सुन ले बात, नबी पाक के गुलामों ने हुजूर से प्यार किया। हुजूर फरमाने लगे तूने कोई महंगा सौदा। हजरत खुबाब मजदूर आदमी थे, और यारो मजदूर बेचारे की आमदन थोड़ी होती है, खर्चे बड़े सख्त होते, मजदूर बंदे थे। ये सियासता में रवायत, गरीबी थी, और जिस दिन मजदूर को तनख्वाह मिलनी होती है ना, उससे पहले ही सारे पैसे लग जाते हैं। और बेचारे मजदूर ने ना, उसने तय किया हुआ होता है कितने वहां लगाने, और अगर उसने कभी ठेका कर लिया हो, इकट्ठे मिले तो उसकी वो ईद होती है, मैं 3 जोड़ा लेके देना है, मैंने बेटे को तोहफा देना है, बहन के घर ईद भेजनी है। गरीब आदमी होता है ना, तो छोटी छोटी उसकी ख्वाहिशें तड़प रही होती हैं कि ये पैसे इकट्ठे मिलने। हजरत खुबाब रदी अल्लाह ताला अन्हु आस बिन वाइल काफिर था, उसके यहां मजदूरी करने गए, कितने दिनों तक मजदूरी करते रहे, छाले पड़ गए। वो हमारे गरीब होते थे ना, वो रात को आते थे तो ट्राली किसी की मिट्टी की पड़ी होती तो ठेका कर देते थे कि तेरे मैं घर में फेंक दूंगा, इतने पैसे ओवर टाइम लगा लगा के काम किया, हाथों में छाले पड़ गए। मजदूरी मिलने की बारी आई तो आस बिन वाइल से कहने लगे मैंने तेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह खत्म कर दिया, अब मैंने सारा देख ले, हर शय क्लियर है, अब मेरे पैसे दे। ओ सजनों सुनना, ये जरा जायका सुनना। हजरत खुबाब कहने लगे मेरे पैसे, कहने लगा पैसे तो नहीं मिलेंगे। आपने फरमाया वजह, कहने लगा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ता है, पहले माज़अल्लाह कलमा छोड़ फिर पैसे मिलेंगे। दिल टूट नहीं जाता? इतने दिनों की मेहनत कर रहा हूं इंसान, और मजदूरी मिलने लगे तो इंसान लड़खड़ा नहीं जाता? पहले कलमा छोड़ फिर पैसे मिलेंगे। हजरत खुबाब कहते हैं लोग पछताते हैं, लोग परेशान होते हैं, पर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई और मैंने उसे कहा क्या बच्चों जैसी बातें करता है, इतने से पैसों के लिए कलमे की बात करता है, तो बेवकूफ हो गया तू हमें समझता क्या? वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, ये वो लोग हैं जिनके बारे में रब कहता है इनकी तरह का ईमान लाओ, इनकी तरह का ईमान। तू क्या समझता है इतने पैसों के लिए मैं छोड़ जाऊंगा? हजरत खुबाब फरमाने लगे, मैंने उसे कहा सुन फिर। गोया हजरत खुबाब कहने लगे मैं तो समझ रहा था मैं अपने लिए मजदूरी कर रहा हूं, मेरी तो ये मजदूरी भी मदीने वाले के नाम हो गई, अपने लिए करने निकला था, ये भी उधर चली गई, मेरी तो मौतें नहीं लग गई। हजरत खुबाब फरमाते मैं पछताया भी नहीं 1 मिनट के लिए, मेरा दिल नहीं टूटा, मुझे कोई परेशानी, जान है इश्क मुस्तफा। सुनो बरेली के इमाम कहते हैं जान है इश्क रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, वो नाजे दवा उठाए क्यों, वो नाजे दवा, जिसको दर्द इश्क मुस्तफा का जायका लग जाए वो दवाइयां नहीं खाया करते, वो तो बीमार रहते हैं। जिसको हो दर्द का मजा, वो नाजे दवा उठाए क्यों। क्या सोच है बरेली के इमाम की। कहने लगे फिर के गली गली तबाह, हम ठोकरें सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अकल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ए इश्क तेरे सदके, इश्क तेरे मां दी नहीं पुत्रा मैं तेरे सदके। आला हजरत किसको कह रहे हैं भला? इश्क को। कहने लगे ए इश्क तेरे और तेरे मैं सदके, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो। सियाने सियाने बंदे ना, सियाने सियाने बंदे, प्यार हो जाता है ना जब प्यार, नबी पाक कभी कभी नाराज हो जाते ना तो हजरत उमर बड़ा दलेर बंदा है ना, अपने घुटने जमीन पे रख लेते, ये सिहा में मिलेगा आपको, सियासत घुटने जमीन पे रखते, फिर ये कोनियां जमीन पे रखते, और कोनियां दोनों जमीन पे रख के ना यूं हाथ बांधते, ऐसे कोनियां नीचे रख के ना दोनों हाथ बांधते, और फिर कहते रदीत बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना
وَبِسَيِّدِنَا مُحَمَّدًا نَبِيًّا وَرَسُولًا صلی اللہ علیہ. رو پڑتے. حضور کسی سے ناراض ہوتے کسی اور سے تو عمر گھٹنے زمین پہ رکھتے, پھر کونیاں رکھتے, پھر ہاتھ باندھتے, کہتے سونیا میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے. حضور ہم بڑے راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے. حضور بڑے راضی ہیں کہ آپ ہمارے رسول ہیں, اسلام ہمارا. حضور ہم بڑے راضی ہیں. حضور ناراض نہ ہونا. تو نبی پاک نہ بڑے ناراض ہوتے تو عمر کی ادا دیکھ کے ہنس پڑتے. حضور ہنس پڑتے اور حضور فرماتے عمر تو اس طرح کا تو نہیں تھا نا, وہ تو بڑا تگڑا بندہ تھا دلیر, اس طرح کا تو نہیں تھا نا. تو پھر عمر روتے, کہتے سونیا میں اس طرح کا نہیں تھا پر پیار جو ہو گیا, محبت جو ہو گئی, اب کدھر جاؤں. اے عشق تیرے صدقے, اے عشق تیرے صدقے, جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. دیکھیں نا سیانے بندے حضرت عبد الرحمن ابن عوف, سیانے بندے. ایک خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, کہنے لگی حضور میں جب بھی آتی ہوں نا یہی کرتا پہنا ہوتا ہے, اگر اجازت دیں تو ایک نیا نہ بنوا کے لاؤں. ایک نیا, بات محبت کی ہو رہی ہے نا تو مجھے کر لینے دے, مجھے پتہ ہے آپ نے شک نہیں کرنا میرے اوپر. وہ نا کوئی مرید کسی پیر کو نذرانہ دے رہا ہوتا ہے نا, خیر آج کل تو مرید بڑے سیانے ہیں, سارے کام سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. میں نے کہا تھا شک نہ کرنا, لیکن اگر کبھی کوئی مرید کوئی تحفہ کوئی جوڑا کوئی چیز پیش کر رہا ہو نا تو سائڈ تے کھلوتا بندہ ہے, ویکھنا یہ نہ کی کام شروع کیتا ہے. میں کہ تو اس شعبے دے نہیں, تینوں پتہ ہی نہیں. آپ میری بات کو سمجھ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ پیر کے لیے منع ہے کہ وہ لالچ نہ کرے, وہ تباہی نہ کرے, اپنا کلیجہ خراب نہ کرے. لیکن بی بی نے کہا حضور ایک کرتا بنا کے لاؤں, اور شارحین کہتے ہیں زیادہ بی بی امیر بھی نہیں تھی وہ مائی, لے آؤں. اس کا پیار دیکھا نا تو مدینے والے رسول کہنے لگے لے آؤ. آپ بات کو سمجھیں, کچھ تحفوں میں خلوص ہی بڑا ہوتا ہے, واپس کیسے کریں گے آپ, وہ تو بات بڑی دور نکل جاتی. حضور نے فرمایا لے آؤ. وہ کہتے ہیں میں نے بڑے پریم سے, پنجابی میں کہہ دوں تو بڑی ریج نال, وہ کہتے ہیں میں نے کرتا بنایا, اس پہ کچھ میں نے کام بھی کیا, اور پلیٹ میں رکھ کے تھال میں لے کے بی بی آزم, بخاری میں موجود ہے. اور جب وہ آئی نا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھیں دیکھی تو فرمایا پہن کے دکھاؤں. اس نے کہا نہیں. حضور فرمانے لگے پہن کے دکھاؤں. کہنے لگی حضور کرم ہو جائے تو بڑی بات ہے. سرکار اسی وقت اندر گئے, پرانا کرتا اتارا اور نیا پہنا, اور جب لے کے آئے نا تو بیچاری کچھ نہیں بولی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. میری خدمت جو قبول ہو گئی, میری خدمت جو قبول ہو گئی, میرے اوپر کرم ہو گیا. وہ روئی. حضور نے بڑا پسند کیا کرتا. وہ بی بی چلی گئی. شارحین کہتے ہیں وہ کوئی اور صحابی نہیں, حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ صحابی, وہ شان والے شخص جن کے پیچھے حضور نے نماز ادا فرمائی, اور اتنے مالدار کے مدینے میں سب سے مالدار بندہ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرمانے لگے حضور کو دیکھ کے یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے قمیض. حضور کیا بات ہے یا رسول اللہ, کمال ہو گئی, میں نے تو اس طرح کا رنگ روپ دیکھا ہی نہیں کبھی کرتے کا جو آج یہ آپ کے ساتھ لگ کے یہ کرتا رنگ روپ اختیار کر گئے. کیا بات ہے حضور کی. اب کو زیادہ تعریف کرے تو مطلب کیا ہوتا ہے, کیا مطلب ہوتا ہے. آپ تو سیانے بندے ہیں نا جی, کیا مطلب ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو وہ خاتون نہ دے گئی, چلی گئی. حضرت عبد الرحمن نے بڑی تعریف کی تو حضور فرمانے لگے تجھے چاہیے. تو ہنس پڑے, کہنے لگے سونے مہربانی ہو جائے تو پھر تو بڑی بات ہے نا. بہنیں تو بڑی جم کے تعریف کی. سرکار اندر گئے, وہی کرتا جو اتارا تو دوبارہ پہنا, یہ کرتا لے کے باہر آئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دیا. سرکار اجرے میں چلے گئے. صحابہ بول پڑے, کہنے لگے عبد الرحمن سیانا بندہ یار, تجھے پتہ ہے حضور کے کرتے کو پیبند لگے ہوئے, اگر کرتا آ ہی گیا تھا تو تو نے فوراً رکھ لیا, مانگ لیا, تعریف کرنے لگا, تجھے پتہ ہے سرکار انکار نہیں کرتے. جناب عبد الرحمن ابن عوف رو پڑے. حضور نے کہا تو پکا جنتی ہے, عشرہ مبشرہ سے آپ نے رو پڑے. فرمانے لگے میرے دوستو تمہارا کیا خیال ہے, میں نے پہننے کے لیے لیا تو کس لیے لیا ہے. رو پڑے, آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی. کہنے لگے داڑھی سفید ہونے لگی ہے, وقت قریب آنے لگا ہے, میں نے تو کرتا اس لیے لیا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو وصیت کروں گا کہ جب میں مر جاؤں تو نبی پاک کے اس کرتے میں مجھے کفن دینا. میں نے تو کفن
कफन के लिए लिया है, कफन के लिए, कफन के लिए। लोगों ने बड़ी कमाइयां की होती है ना, कुछ लोगों के पास कोई कमाई नहीं होती। बाद रिश्तेदार करीबी पूछते हैं कि जिंदगी बीत गई, कमाया क्या है? कहना पड़ता है मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी मां, बस मोहम्मद मोहम्मद वकील गुजर गई, बस मुहम्मद मुहम्मद वकील दे गुजर गई, ते हद नाले अहमद सदीन दे गुजर गई। बेदम शबारसी कहते हैं जब मैं कब्र में जाऊंगा ना, मैं मरूंगा तो फरिश्ते आएंगे मेरी कब्र में और आके टटोलेंगे, कफन टटोलेंगे, मरने के बाद कफन टटोलेंगे, पता करेंगे भला ये क्या लेके आया है। तो बेदम शबारसी कहते हैं पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफा निकला। देखो ये रंग क्या है सहाबा की मोहब्बत का। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मैं खड़ा था तो एक शख्स आया, ये बुखारी है, ये ना कहना कि मौलवी खतीब कहते हैं कि ज्यादा अमल ना भी करो मोहब्बत करो, ये बात आपने बड़े वसूख से सुननी है, ये मैंने बड़ी जरूरी समझी आपको सुनाना। बुखारी है बुखारी। अनस बिन मालिक फरमाने लगे एक शख्स ने आके कहा हुजूर क़यामत कब आएगी? तो हुजूर ने फरमाया तेरी तैयारी क्या है? कहने लगा हुजूर ना ज्यादा नफल, ना ज्यादा तिलावतें, ना ज्यादा सजदे, फर्ज पढ़ता हूँ, हुकूक का ख्याल रखता हूँ, पर कोई कसरत नहीं। हुजूर ने फरमाया क़यामत का क्यों पूछ रहे हो? अर्ज करने लगा हुजूर एक शै बड़ी पक्की मेरे पास है। फरमाया वो क्या? कहने लगा खुदा से भी प्यार करता हूँ, मोहम्मद मुस्तफा से भी प्यार करता हूँ, पक्की मेरे पास पक्की शै है। हर अमल की जजा होती है, उसका सवाब होता है। हुजूर ने सवाब बयान किया, सवाब नबी पाक ने बयान किया। हुजूर फरमाने लगे रब रसूल से प्यार करते हो? या रसूलल्लाह हाँ। हुजूर रिजल्ट का ऐलान करने लगे, सहाबा कहते हैं कान खड़े हो गए। नबी पाक फरमाने लगे सुन फिर, तू जिससे मोहब्बत करता है ना, कयामत के दिन उसके साथ मिलकर जन्नत में जाए। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं वो तो चला गया, मैंने फटाफट अर्ज की, मैंने कहा हुजूर फिर एक बात मैं भी कर लूं? हुजूर ने फरमाया करो। अर्ज की हुजूर मुझे खुदा से भी प्यार है, मुस्तफ़ा करीम से भी प्यार है, मुझे अबू बकर से भी बड़ा ही प्यार है, मुझे उमर से भी बड़ा प्यार है। तो हुजूर फरमाने लगे अंश कोई मसला नहीं, चारों मिलके इकट्ठे जन्नत में जाएंगे, इकट्ठे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, इकट्ठे जाएंगे। हजरत अनस बिन मालिक अब हजरत अनस बिन मालिक रिजल्ट सुनाते हैं। फरमाते एक उस दिन खुशी हुई थी जिस दिन कलमा पड़ा था, एक उस दिन खुशी हुई जिस दिन मदीने वाले रसूल मदीने में आ गए, और एक उस दिन खुशी हुई जिस दिन नबी पाक ने फरमाया जो जिससे प्यार करेगा जन्नत में उसके साथ ही मिलकर दाखिल हो। आओ कभी कभी ना फजाइल सुना करें नबी पाक की, रात को ना सरकार की शानें सुन के सोया करें, प्यार करें, कहीं जी कोई हुजूर की अजमत की बात सुनाए, मिराज की बात सुने, नात सुने, अपने बच्चों के कानों में हुजूर के तज़किरे सुनाए, इन्हें कहे पुत्र आज कुछ नहीं करना, आज सिर्फ मदीने वाले पे दुरूद व सलाम पढ़ना। आपको बताऊं कुछ नशे इंसान को ठंडा कर देते हैं, सुकून देते हैं, और वो नशे कौन से हैं? वो सारे मोहब्बत के नशे। अगर हुजूर से प्यार करोगे ना तो यकीन करो रात को तुम्हें किताबें बुलाएंगी कि हाँ यार मुझे पढ़, मेरे अंदर तेरे नबी की शान लिखी हुई है। आपको तकरीरें बुलाएंगी, तकरीरें बुलाएंगी कि आओ मेरे पास आओ। कभी कभी ना वैसे प्यार करें, कभी मिसवाक से कर लिया, कभी सुरमे से कर लिया, कभी पगड़ी से कर लिया, कभी कभी शौक से शौक पैदा करें, दुरूद पाक पढ़ें, महफिल में जाएं, अपने बच्चों को ना नाते सिखाएं, उन्हें कहें कि कभी कभी ना सरकार के नाम पे मस्त होना चाहिए, मोहब्बत को फरोग दें, मोहब्बत को फरोग दें। आप यकीन करें कभी कभी बड़ा ही मजा आता है, कभी कभी बड़ा ही। मैं बस में बैठा था, मेरे बिल्कुल आगे एक आदमी बैठा था और साथ वाले को समझा रहा था या रसूलल्लाह नहीं कहना चाहिए, उसने बड़ा